محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں۔ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ ناظرین، محمد مصطفیٰ کی آمد جب وہ اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے تو اس کائنات کے اندر ایک عجیب سی میرے رب نے خوشیاں دیں۔ میرے محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا دن سوموار کا دن پیر کا دن تھا۔ یہ وہ مقدس دن ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس دن کی اہمیت اپنے دل میں رکھی، اور آپ نے اس دن کو روزہ نہیں مس کیا۔ اس دن کو روزے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ وہ مقدس دن ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس دن کو نبوت سے بھی نوازا گیا۔ اسی دن میں پیدا بھی ہوا، اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا، نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، اور اس کے بعد نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہ اہم مقدس ترین دن ہے، یہ وہ اتنا طاقتور دن ہے، اتنی عظمت والا دن ہے، اتنی شان و شوکت والا، اتنا پیارا دن ہے کہ میرے نبی اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس دن کی اہمیت کو سمجھو۔ اس دن کو جس بندے نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ کیا ہے، اللہ کے قرآنی وظائف جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو میرے رب نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دن کی اہمیت کو سمجھو، اس دن کی شان کو سمجھو، اس دن کے تقدس کو سمجھو۔ یہ انتہائی اہم دن ہے، انتہائی طاقتور دن ہے، انتہائی قبولیت کا دن ہے، انتہائی ایسی اس دن کو جو انسان اعمال کرتا ہے، میرا رب اس انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس دن کو عام دن نہ سمجھو، اس دن کو اللہ کے سامنے جو انسان جھکا، اللہ رب العزت نے اس انسان کی زندگی کو بدل دیا۔ اچھا، عام عمل جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ چونکہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے تو تھوڑی سی گندم لے لینی ہے، جتنی آپ کو حسب توفیق ہو۔ یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ اتنی لیں، اور اس گندم کو اپنے سامنے رکھ لو اور بالکل اکیلے میں بیٹھ جاؤ،
اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کا اللہ کے نبی نے گر بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں وسوسے جو آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، جو شیطانی حملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور اس میں میرے رب کی طرف پوری توجہ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب آپ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی اعوذ باللہ اور 7 مرتبہ ہی درود پاک، درود پاک، درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد آپ نے ان دانوں کو بالکل سامنے رکھ کر یہ سارا عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہے یا باسطو، یا باسطو، اور دوسرا ہے یا وہابو۔ اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ صرف درود ابراہیمی پڑھ کر ان دانوں کے بالکل سامنے رکھنا ہے، ان دانوں کو، اور اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے، میرے اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، مجھے پیسہ چاہیے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بالکل اللہ کے سامنے کھل کر بات کرو، کیونکہ میرا رب آپ کا وہ ہے مالک جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کے اندر کو جانتا ہے، آپ کے جسم کو جانتا ہے، آپ کی سوچ کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے، اور صدق کے دل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور ان دانوں کو اٹھا کر جہاں پر کیڑے ہوتے ہیں، قبرستان کے اندر ان کی بلیں ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں، درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، کہیں بھی ہو، وہاں پر آپ نے خاموشی کے ساتھ ان دانوں کو پھینک کر چھوڑ دینا ہے، اور پھر بالکل واپسی پر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے گھر آنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے واپس آ جانا ہے۔ تو دل کے اندر جس چیز کا خیال کریں گے میرا رب وہ آپ کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اور یہ سوموار کے دن کا عمل ہے۔ اسی دن میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لایا گیا، اور اسی دن کو میرے نبی کو نبوت بھی ملی۔ صحابہ اکرام اس دن کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور اس دن کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور اس دن کی فضیلت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائی، یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور ہم اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو، جب اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو گے میرا رب آپ کے اوپر مہربانیاں کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔